کبھی کبھار انسان واقعی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ کوئی اتنا بے وفا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ بے وفائی صرف یہ نہیں ہے کہ تعلق میں ہوتے ہوئے کسی اور تعلق میں چلا گیا، بے وفائی یہ ہے کہ اسے پتا تھا کہ اس بات سے تکلیف پہنچے گی، اسے پتا تھا کہ میری اس حرکت سے تباہی و بربادی آ جائے گی میری زندگی میں، لیکن اس نے پھر بھی کیا۔ وہ شخص جس کے لیے آپ نے کہیں نہ کہیں اپنی نیندوں کو قربان کیا، اپنی خوشیوں کو داؤ پر لگا دیا، اپنے سکون تک کو چھوڑ دیا، جس کے ایک میسج پر آپ کا دن بن جاتا تھا اور جس کی خاموشی آپ کو رات بھر جگائے رکھتی تھی، جس کی چھوڑ جانے کی دھمکی آپ کی آنکھوں میں طوفان برپا کیے رکھتی تھی، اور جسے آپ نے صرف وقت نہیں دیا، آپ نے اس سے خود اپنی ذات دے دی، اپنی پوری کی پوری ذات دے دی۔ لیکن پھر ایک دن وہی شخص بغیر کسی احساس کے، بغیر کسی توجہ کے آپ کے پاس سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے آپ کبھی اس کی زندگی کا حصہ ہی نہیں تھے۔ پھر وہ آپ کو تکلیف کے نت نئے طریقے ڈھونڈتا ہے، وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، وہ آپ کو اذیت دیتا ہے، اور آپ وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں، آپ خاموش ہوتے ہیں، آپ کچھ کہنا ہی نہیں چاہ پا رہے ہوتے، آپ کچھ کہہ ہی نہیں پا رہے ہوتے، اور ایک سوال آپ کے اندر بار بار ابھرتا ہے کہ آخر مجھ سے غلطی کہاں پر ہوئی؟ کیا یہ میری غلطی ہے کہ میں اس سے محبت کر بیٹھا؟ کیا یہ میری غلطی ہے کہ میں نے اس کو اپنے ساتھ رہنے کا کہا؟ کیا یہ میری غلطی ہے کہ میں نے اسے کہا کہ صرف اور صرف تم نے مجھ سے محبت کرنی ہے؟ یاد رکھ لیجئے، بے وفائی صرف ساتھ چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بے وفائی اس یقین کو توڑ دینے کا نام ہے جو بڑی مشکل سے کسی پر کیا جاتا ہے۔ یہ اس اعتماد کو مار دینے کا نام ہے جو آپ نے پوری سچائی سے بنایا ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، اور جب یہ ٹوٹتا ہے تو صرف رشتہ نہیں ٹوٹتا، انسان کے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے، انسان اپنی ذات کے اندر مر جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہر کسی کو اپنی زندگی میں جگہ دینے سے پہلے آپ کو سوچنا ہوگا، کیونکہ کچھ لوگ صرف دل سے نہیں توڑتے یا دل نہیں توڑتے، وہ انسان کو اندر سے خالی کر دیتے ہیں، بے تحاشا خالی۔